سلام کا لفظ وہ لوگ علیہ السلام بولتے ہیں معصوم ہونے کی نیت پر، اور اس کی وضاحت کی ہے ان کے علماء نے کہ ہم جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اس طرح معصوم سمجھ کر ہم ان حضرات کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ باقاعدہ اخبارات پر یہ عبارت چھپی ہے، یعنی کہ وہ شہنشاہ نقوی اس کا بھی آنا ہے، اس طرح اور بھی کئی وہ کہتے رہتے ہیں کہ جس طرح ہم ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام انبیاء کے لیے کہتے ہیں، اس طرح ہم ائمہ اہل بیت کے لیے علیہ السلام کہتے ہیں معصوم سمجھ کر، جبکہ ہمارے اہل سنت علیہ السلام یا سلام اللہ علیہ وہ کہنے میں معصوم ہونے کا ارادہ ہرگز نہیں کرتے۔ علیہ السلام کو مکروہ تنزیہ سے زیادہ تو ہمارے علماء نے نہیں لکھا، بچنا چاہیے لفظ سے جو ان کی مشابہت ہے، لیکن ظاہر وہ اپنے معنی کا ارادہ کرتے ہیں، ہم اپنے معنی کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہاں چھوٹا سا ایک لطیفہ، پچھلے دنوں میرے ایک شاگرد نے کہیں حضرت علی کا ذکر ہوا تقریر میں، تو اس نے لفظ بول دیا رضی اللہ عنہ۔ اس پر کسی شیعہ نے اعتراض کر دیا، اس نے کہا جی علیہ السلام کیوں نہیں کہا، رضی اللہ کہتے ہو، رضی اللہ تو عام لفظ ہے۔ میں نے اس پر پھر جب میرے پاس بات آئی، میں نے کہا کہ ہم سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، علیہ السلام بھی معنی حرج نہیں، معنی وہی ہے نا، لیکن دیانتداری سے سوچا جائے، اصطلاح سے ہٹ کر سلام تو ہر کسی کو کہتے ہیں، السلام علیکم نہیں کہتے، ہر مسلمان کو کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا وہی معنی نا علیہ السلام والا، یہ تو عام ہو گیا لفظ، جبکہ رضی اللہ یہ خاص ہے۔ قرآن پاک میں یہ فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ خاص لوگوں کے لیے رضی اللہ ہے۔ اسی طرح قرآن پاک دوسرے مقام پر فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ پاک کی تھوڑی سی رضا بھی بہت بڑی ہے، جبکہ سلام کے بارے اس طرح کسی آیت میں نہیں ہے کہ اللہ پاک کا تھوڑا سا سلام بھی بہت بڑا ہے، کسی آیت کا یہ ترجمہ نہیں۔ حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو شاید رضا سلام سے کوئی بڑی چیز ہے، باقی اصطلاح ہے، اصطلاح میں انبیاء کے لیے یہ لفظ خاص ہے، جس طرح محمد کریم یقیناً عزت والے اور جلال والے ہیں، مرتبے والے، لیکن محمد عزا و جلہ تو نہیں کہا جاتا، محمد بڑی بلند شان والے ہیں لیکن محمد تعالیٰ تو نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح صحابہ کرام یا ہمارے عقیدے کے مطابق اہل بیت کرام سب کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے، صلی اللہ علیہ، مثال کے طور پر ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پڑھے، معنی کے اعتبار سے حرج نہیں، یہ والذی یصلی علیکم بھی ہے نا، اور السلام علیکم بھی ہے، معنی میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن یقیناً یہ ہم اجازت نہیں دیں گے، درست نہیں۔ اسی طرح دیگر بھی تو در حفظ مراتب نہ کنی زندگی، علماء کہتے ہیں اگر مراتب کا حفظ نہ کیا جائے، ان کے اعتماد پر ہر ایک کے لیے جو اس کا منصب اس کے مطابق نہ رکھا تو گمراہی پھیلے گی۔